السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے تمام حضرات خیریت سے ہوں گے۔ گجرات میں ہونے والے واقعے کے بارے میں نے کل پشتو میں ویڈیو بنائی تھی۔ بہت سارے احباب کی شدت اصرار کی وجہ سے آج میں اردو میں ویڈیو بنانے کی کوشش کرتا ہوں۔ گجرات میں ہونے والے واقعے کے پس منظر اور اس کے پیش منظر اور اس کے اصل حقائق کیا ہیں، کیونکہ میڈیا پر مختلف خبریں گردش کر رہی ہیں اور ملزمان جو ہے باثر ہیں، باروب ہیں، تو وہ مقامی میڈیا بھی ان کے ساتھ ہی ہے، کوریج دے رہے ہیں، پیسہ ہے، اس کے ساتھ مقامی پولیس بھی انوالو ہیں۔ تو اصل حقائق آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ جیسا کہ آپ سب لوگوں کے علم میں ہیں کہ سوات کلام سے تعلق رکھنے والے جتنے باشندے ہیں وہ موسم سرما میں پاکستان کے دوسرے شہروں کی طرف یا پنجاب کی طرف یا دوسرے شہروں کی طرف نقل مکانی کرنے پر مجبور ہوتے ہیں، کیونکہ یہاں روزگار نہیں ہوتا، یہاں کا کمانے کا کوئی طریقہ کار نہیں ہوتا، یہاں سردی ہوتی ہے، برف ہوتی ہے، ٹھنڈ ہوتی ہے، تو اس وجہ سے لوگ نقل مکانی کرنے پر مجبور ہوتے ہیں۔ مسکین زادہ ولدی شیر زادہ یہ خاندان بھی وہ بدقسمت خاندان ہے جو ہر سال نقل مکانی کرنے پر مجبور ہوتا ہے اور گجرات شہر نقل مکانی کرتا ہے۔ اس سال بھی مسکین زادہ گجرات میں یہاں محنت مزدوری کر رہا تھا اور اپنے والدین اور اپنے بھائیوں اور اپنے گھر کا پیٹ پالنے کی کوشش کر رہا تھا، محنت مزدوری مشقت کر رہا تھا۔ اور عید کے چھٹیوں میں جیسے عید آئی تو عید کے دوران یہ کلام کا رخ انہوں نے کیا اور کلام آ گئے، اپنے آبائی علاقے کا رخ کیا۔ لیکن یہاں عید گزرنے کے بعد جب انہوں نے دیکھا کہ کوئی مزدوری نہیں ہو رہی، کام کا مزہ نہیں ہے، کام بہتر انداز میں نہیں ہو رہا، تو انہوں نے دوبارہ گجرات کا رخ کیا۔ یہ گجرات چلے گئے۔ گجرات میں اس کی سسٹر، اس کی بہن جو ہے وہاں رہتی تھی، اس کا قیام تھا، تو یہ بھی وہاں اس کے ساتھ مقیم ہو گئے اور وہاں محنت مزدوری کر رہے تھے۔ اسی دوران ایک عیسائی خاندان کے ایک بچے کے ساتھ، ایک نوجوان کے ساتھ اس کا لین دین ہوا موبائل کا۔ انہوں نے موبائل خرید لیا، پیسے ان کو دے دیے، یہ موبائل کا لین دین ہو گیا۔ تو اس دوران یہ وہاں اپنی محنت مزدوری کر رہے تھے۔ ایک دن ایسا ہوا کہ یہ ہوٹل میں کھانا کھا رہا تھا اور اپنا موبائل انہوں نے وہاں چارج پہ رکھ دیا، موبائل چارج کو لگا لیا، اور اس دوران وہ بندہ جن سے انہوں نے موبائل لیا تھا وہ بندہ آیا اور موبائل وہاں سے لے کر بھاگ گیا۔ جیسے موبائل لے کر بھاگ گیا، مسکین زادہ اس کا پیچھا کرتا رہا، پیچھے جاتا رہا، یہاں تک کہ وہ گھر پہنچ گیا اور مسکین زادہ اس کے گھر پہنچ گیا۔ گھر پہنچتے ہی انہوں نے شور مچایا کہ میرا موبائل یہ لے آیا ہے، یا تو میرے پیسے واپس کر دے، میں نے اس کو پیمنٹ کی ہے، یا جو ہے میرا موبائل مجھے واپس کر دے کیونکہ میں نے خریدا ہے، خرید و فروخت کا معاملہ ہو چکا ہے۔ تو وہاں جب تکرار ہوئی، تو میں ہوئی، تو لوگ جمع ہوئے، محلہ دار جمع ہوئے، 3-4 لوگ جمع ہوئے، اور بات یہاں تک پہنچی کہ مسکین زادہ کو بہت بے دردی کے ساتھ مارا پیٹا۔ یہ ویڈیو آپ دیکھیں، اس میں کس طرح انہوں نے اس کے ساتھ ظلم کیا ہے۔ جی ناظرین، یہ آپ نے دیکھا، یہ اتنا ظلم اور جبر ہوا ہے مسکین زادہ کے ساتھ، کچھ 100 روپے، کچھ 200-300 روپے کے لین دین میں۔ یہ اصلی وہ کہانی ہے جو ہم نے مسکین زادہ کے والد صاحب شہزادہ کی زبانی انہوں نے بڑے مزے میں بیان کی اور ہم نے وہاں سے لکھا ہے اور آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں۔ جبکہ میڈیا پر مختلف بیانات اور مختلف خبریں گردش کر رہی ہے۔ ایک تو یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ جو ہے چوری کے الزام میں اس کو گرفتار کیا گیا، پھر اس کو مارا پیٹا، اور یہ مبینہ چور تھا جس کو ہلاک کیا گیا۔ تو یہ بالکل ملزمان کی طرف سے بھاگنے کی راہیں ہیں اور مختلف طریقے آزما رہے ہیں، اور پولیس بھی ان کے ساتھ ملی ہوئی ہے۔ ایک موبائل کے لیے ایک بندہ اپنی جان خطرے میں ڈال کر کسی کے گھر میں داخل نہیں ہوتا۔ اصل حقائق یہ ہیں جو آپ کے سامنے ہم نے رکھ دیے ہیں، اور ہم میڈیا کو بھی ان پہ انوالو کرنا چاہتے ہیں۔ ہم مقامی پولیس اور ہسپتال کا عملے کو بھی شامل تفتیش کرنے کی درخواست کرتے ہیں، اور یہ ہمارا احتجاج اس وقت تک جاری رہے گا جب تک ہمیں انصاف نہیں ملتا۔ الحمدللہ ہم کالام، اتروڑ، بحرین، نوشو اور منگورا اور تمام کوہستان کے جتنے بھی لوگ ہیں وہ نکلے ہوئے ہیں اس ظلم اور بربریت اور جبر کے خلاف۔ میں آپ سب لوگوں سے بھی توقع کرتا ہوں کہ آپ حضرات ہمارے ساتھ اس مہم میں شریک ہوں گے اور اس ٹرینڈ میں اور اس کمپین میں شریک ہوں گے اس وقت تک جب تک مسکین زادہ کو انصاف نہیں ملتا۔ انشاءاللہ ہم چین سے نہیں بیٹھیں گے اور آپ سب حضرات انشاءاللہ ہمارے ساتھ تعاون کرتے رہیں گے۔ السلام علیکم۔